ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 150۔ مسئلے کا عنوان ہے کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ولا تصلی علی احد مات منهم، نہیں، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں سے کسی کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس قیام فرمائیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ وماتوا وہم فاسقون، اور حالت کفر میں ہی مر گئے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے اس بات پر دلیل پکڑی جاتی ہے اور دلیل پکڑی گئی ہے کہ کافر کی نماز جنازہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب ابن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے نے، جو مسلمان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے والد کو اپنی قمیص کا کفن پہنائیں اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص عنایت کر دی، جس کا اسے کفن پہنایا گیا اور نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خدشہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، جسے سن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے لوگ لگ بھگ جو 1000 آدمی تھے وہ مشرف بہ اسلام ہوں گے۔ یعنی حضرت عمر نے جب اپنا اعتراض ظاہر کیا تو حضور نے فرمایا کہ میری قمیص اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ میری نفرت میں اور اسلام کی دشمنی میں مرا ہے۔ ہاں، اس قمیص کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے قبیلے کے جو 1000 افراد ہیں وہ یہ دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور قوم خزرج کے 1000 آدمی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ یہ تفسیر مدارک کی روایت ہے۔ شان نزول میں ابھی جو روایت بیان کی گئی یہ تفسیر مدارک میں ذکر کی گئی ہے۔ البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابن ابی نے مرض الموت میں آپ کو بلوایا اور کچھ دعا کرنے کی گزارش کی اور کہنے لگا کہ میرے لیے استغفار کیجیے اور اپنے جسم سے لگے کسی کپڑے سے مجھے کفن دے دیجیے اور میری نماز جنازہ ادا کیجیے۔ یعنی اس نے مرض الموت میں گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کیا کہ آپ میری مغفرت کی دعا کریں اور مجھے اپنے بدن اقدس سے لگا ہوا کپڑا کفن کے طور پر دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ جب یہ مر گیا تو آپ نے اسے قمیص بھیجی تاکہ اس کا کفن بنا کر پہنایا جائے، اور آپ گھر سے نکلے تاکہ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ ابھی تک آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی یا ادا فرما لی تھی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ 2 شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول تو وہ تھا جو مدارک میں ذکر کیا گیا، اور یہ بھی ایک شان نزول ہے۔ آیت کریمہ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کی ممانعت آئی، لیکن اپنی قمیص کا کفن پہنانے کی ممانعت نہیں آئی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ روایت ٹھیک ہے، درست ہے کہ آپ نماز پڑھائے، تو سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری، اللہ چاہتا تو نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے بھی یہ آیت نازل فرما سکتا تھا،
لیکن اللہ رب العزت نے نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے یہ آیت نہیں نازل فرمائی بلکہ بعد میں نازل فرمائی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے ذریعے حضور اکرم کی ذات اقدس پر کسی قسم کا عیب لگانا یہ ناممکن ہے۔ بہرکیف یہ بات تو گزشتہ شان نزول کے حوالے سے تھی، یعنی اگر یہ شان نزول مانا جائے کہ حضور نماز پڑھا دیے تھے، جب یہ جواب ہم دیں گے، اور اگر اس شان نزول کو مانیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پڑھائے نہیں تھے، جیسا کہ دوسری روایت میں یہ تھا کہ آپ نماز ادا کرنے نکلے، نماز ادا نہیں فرمائی تھی، اتنے میں وحی نازل کر دی گئی۔ تو اگر اس روایت کو ہم مانتے ہیں تو اس سے مطلب بالکل صاف ہے کہ جب اللہ نے آپ کو روک دیا تو آپ رک گئے، اور نبی سے زیادہ اللہ کے فرمان کی تابع داری اور کون کر سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، آیت کریمہ پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن قمیص جو آپ نے دی اس پر اللہ نے کوئی نکیر، کوئی ممانعت نازل نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمیص کا کفن بنا کر پہنانے سے انکار کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے خلاف تھا، اور اس لیے بھی کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس طرح کرنے سے، یعنی قمیص دینے سے حضرت عباس پر کیے گئے ایک احسان کا بدلہ چکانا بھی منظور تھا، جو آپ کو بدر میں ابن ابی کی طرف سے لباس پہنایا گیا تھا۔ یعنی حضرت عباس کو بدر میں ابن ابی کی طرف سے جو لباس پہنایا گیا تھا جب آپ غزوہ بدر میں قیدی بنائے گئے تھے، تو گویا کہ حضور نے اپنے قمیص کے ذریعے اس احسان کا بدلہ چکا دیا جو ابن ابی نے، کہنا چاہیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ آگے چلیے، آیت کریمہ میں ولا تصلی، صلاۃ سے مراد میت کے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے، یعنی کسی بھی کافر مشرک کے لیے دعائے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کافر کے حق میں ممنوع ہے۔ یہ حضرت علامہ بیضاوی کی تحقیق ہے، اور اسے تفسیر حسینی میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور زاہدی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سوال اس نے خود نہیں، یعنی اپنے لباس کا کپڑا مجھے کفن کے لیے دیجئے، یہ سوال خود اس منافق نے نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹے نے کیا تھا، جسے اس کے باپ نے یہ بات کہی تھی کہ جاؤ اور رسول اللہ سے یوں عرض کرو۔ پھر آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی یا نہیں ادا کی، دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں، یہ بھی ہے ادا کی ہے اور یہ بھی ہے نہیں کی ہے۔ صاحب کشاف نے اختلاف وجوہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی مختلف جو اس کی توجیحات ہیں، نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے، پھر جو ہے اس نے خود کفن کے لیے استغاثہ کیا تھا یا استغفار کے لیے، یا اس کے بیٹے نے کیا تھا، یہ تمام وجوہ اختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس منافق کی نماز جنازہ کی ادائیگی اس لیے جائز تھی کہ اس سے پہلے ایسی نماز کی نہیں وارد نہیں ہوئی تھی، اور منافق لوگ ظاہری ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے سے سلوک کے مستحق تھے۔ اس میں یہ بھی مصلحت تھی، اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے استغفار فرمائیں، جبکہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ بیماری کی حالت میں تھا۔ اس پر آپ نے اس کے معروضے کے مطابق کر دیا، یعنی اس پر آپ نے اس کی عرض کے مطابق کر دیا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں مذکورہ 70 کے عدد سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد واقعی مکمل 70 مرتبہ ہے، تو آپ نے کہا کہ میں 70 سے لازماً زیادہ مرتبہ کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی آیت میں 70 کا عدد جو مذکور ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا مقصود ہے، نہ کہ مخصوص عدد۔ اس پر آپ نے استغفار سے رجوع فرما لیا اور اس سے ندامت کا اظہار فرمایا۔ یہ روایت جو ہے صاحب کشاف نے ذکر کی ہے، اور اس روایت سے متفق ہونا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بھی مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا
ابو طالب کے لیے استغفار کی؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ اللہ تعالیٰ کا قول نازل ہوا۔ تو ایک روایت تو وہ ہے کہ اس منافق کے لیے استغفار کیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے آئی۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے استغفار کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کا ارادہ فرمایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مختلف قسم کی وجوہات ذکر کی گئی ہیں، لیکن تحقیق اس سے مختلف ہے۔ ہم یہاں پر صرف ملا جیون کی جو عبارت ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے لیے عدم استغفار کی نصوص بکثرت ہیں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، ایسی آیتیں کثرت سے آئی ہیں۔ اور یہ آیت یعنی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس بارے میں صریح ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ اور اس بارے میں بھی صریح ہے کہ کافر کی کسی حالت میں بھی نماز جنازہ جائز نہیں، اس لیے کہ قول باری تعالیٰ کیا ہے، منہم میں ضمیر کا مرجع کافر ہے، اور ماتا یہ محل کے اعتبار سے مجرور ہے کیونکہ یہ احدن کی صفت بن رہا ہے، علی احد منہم مات ابدن۔ اور لفظ ابدن میں احتمال یہ ہے کہ یہ لا تصلی، یہ جو ہے لا تصلی کا ظرف ہے، یعنی لا تصلی علیہم ابدا، ان کی ہمیشہ کے لیے نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ اور یہ بھی احتمال ہے، دوسرا احتمال کہ ابدن فعل ماتا کا ظرف بنایا جائے، یعنی ماتا ابدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، اس لیے کہ کفار کو جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ عذاب دینے کے لیے ہوگا، نہ کہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کے لیے، گویا کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میت ہیں۔ تفسیر حسینی میں اسی طرح مذکور ہے، اور پہلی ترکیب مدارک میں ہے اور دوسری ترکیب بیضاوی میں ہے۔ انہوں نے اسے اس لیے اختیار کیا کیونکہ اگر پہلی تقدیر کو سامنے رکھا جائے تو جائز ہوتا ہے کہ نفی کا تعلق قید سے ہو، جس سے یہ مفہوم اخذ ہو سکتا ہے کہ کافر کی نماز جنازہ بعض احوال میں جائز ہے، حالانکہ یہ باطل ہے۔ اس لیے صاحب بیضاوی نے دوسری ترکیب کو اختیار فرمایا ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کا عطف لا تصلی پر اس کا عطف ہے، یعنی کافر کی قبر پر دفن اور زیارت کے لیے ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ اور یہ جو قول باری تعالیٰ انہم کفروا، ان کافروں کی ابدی موت کی علت ہے، یا نماز جنازہ کے عدم جواز اور ان کی قبر پر عدم قیام کی علت ہے۔ اور قول باری تعالیٰ وہم فاسقون سے مراد کافرون ہیں، کیونکہ فاسق کی نماز جنازہ کے جواز پر حضرات صحابہ کرام اور تابعین، ان تمام حضرات کا اجماع ہے، لہذا یہاں فاسقون سے مراد کافرون لیا جائے گا۔ اور اسی مسلک پر سلف صالحین علماء کلام چلے آ رہے ہیں، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اس بارے میں خاص کر رافضی اختلاف کرتے ہیں، لہذا فسق کو کفر کے معنی پر محمول کرنا یہاں واجب ہے، کیونکہ کفر بھی فسق مطلق میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں فسق کو کفر کے معنی میں بکثرت استعمال کیا گیا ہے، جیسے افما کان مؤمنا کما کان فاسقا۔ اب یہاں پر دیکھیے مومن کے مقابلے میں فاسق کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر مومن کا تقابل کافر سے کیا جائے گا، تو اس طریقے سے فاسق کا لفظ قرآن کریم میں بکثرت کفر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں نماز جنازہ کی تعلیل دو باتوں کے مجموعے کو قرار دیا، یعنی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی ان کی، تو ایک کفر ہے اور دوسری حالت کفر میں موت ہے، یعنی کفر کی وجہ سے اور حالت کفر میں موت کی وجہ سے، ان دو چیزوں کے مجموعے کو نماز نہ پڑھنے کی علت قرار دیا گیا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ خاتمے کے وقت حالت حقیقی ایک ایسا معاملہ ہے جسے ہم سے غیب میں رکھا گیا ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ مرنے والے کا آخری سانس کس حال میں نکلا ہے۔ ہم ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں اسلام اور ایمان پر قائم رہا
اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اگرچہ اس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ تقدیر سبقت لے جائے اور آخری لمحہ دامن ایمان چھوٹ جائے اور دنیا سے حالت کفر میں رخصت ہو جائے، اور جو شخص زندگی بھر کلمہ کفر پر پختہ جمع رہا اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ مرتے وقت تقدیر پر ایمان لکھا ہوا ہو اور حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ تو فیصلہ جو ہوگا ہم ظاہر کے اعتبار سے کریں گے۔ آگے دیکھیے، پھر اس تعلیل میں یعنی ان کے نماز جنازہ نہ پڑھنے کی جو علت مجموعی طور پر قرار دی گئی، کفر اور کفر پر مرنا، تو اس تعلیل میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مومنوں کی نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے عدم جواز کی علت کفر اور اس پر مرنا ہے، یہ قرار دی گئی ہے، جو مومن میں مفقود ہے، موجود نہیں ہے۔ مومن میں کفر بھی نہیں ہوتا ہے اور کفر پر مرنا بھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں چونکہ مومن کے اندر نہیں ہیں، لہٰذا نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ رہی یہ بات کہ نماز جنازہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو اس کا ثبوت سنت مشہورہ سے ہے۔ قرآن کریم میں مومنین کی نماز جنازہ کی فرضیت پر اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت دلیل نہیں ہے، یعنی اسی آیت سے کافر کی نماز جنازہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور اسی آیت سے مومن کی نماز جنازہ کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی آیت نہیں ہے جس سے قرآن کی ایسی آیت نہیں ہے جس سے مومن کی نماز جنازہ کا ثبوت ملتا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ قول باری تعالیٰ ہے نا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اگر کوئی اس کو دلیل بنائے کہ اس میں نماز جنازہ کے جواز کی دلیل ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ انہیں یہ آیت دلیل نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس آیت میں صلات سے مراد کسی کی زندگی میں اس کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ کیا ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو لہم کی ضمیر کا مرجع ایک مخصوص قوم تھی جو اس وقت زندہ تھی، جس کی طرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ التفات کیا اور نہ ہی ان کے اموال کا صدقہ وصول فرمایا۔ اس آیت کے ذریعے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے صدقہ قبول فرما لو اور ان کے لیے دعا و استغفار بھی کرو، ان کی نافرمانیاں معاف کر دو۔ یہاں یہ مراد ہے، نماز جنازہ جو معروف ہے وہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آیت زیر بحث کی تفسیر میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر میں بھی علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس میں مذکور الصلاۃ سے مراد میت کے لیے دعا و استغفار ہے، یعنی ولا تصلی علیہم، اس آیت کے اندر بھی دعا اور استغفار ہے جیسا کہ گزر چکا، لہذا اس آیت سے یہ استدلال کیسے کیا جائے گا کہ کافر کی نماز جنازہ ناجائز ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ جب کافر میت کے لیے دعا اور استغفار سے مطلقاً منع کیا گیا ہے تو نماز جنازہ سے منع بطریقہ اولا ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ دعاؤں میں سے اکمل دعا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آیت کریمہ کے بارے میں یہ بات بھی لازم نہیں آئے گی کہ اس طرح تو اس میں حقیقت عرفیہ اور مجاز جو کہ حقیقت لغویہ ہے، دونوں کو بیک وقت مراد لیا جا رہا ہے۔ ایک حقیقت عرفیہ ہوتی ہے، لفظ کا وہ معنی جو عرفاً متعارف ہے، وہ حقیقت عرفیہ ہے، اور ایک وہ معنی ہے جو لغت کے اندر ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں دونوں چیزیں مراد لے لی گئیں۔ ولا تصلی علی احد منہم، اگر اس سے استغفار مراد لیتے ہیں تو یہ تو جو ہے کہنا چاہیے اس کا لغوی معنی ہے، اور حقیقت عرفیہ نماز جنازہ ہے، تو دونوں کو بے وقت مراد لیا جا رہا ہے جو درست نہیں ہے۔ ایک لفظ سے ایک وقت میں یا تو حقیقی معنی مراد لیا جائے گا یا مجازی معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ نماز جنازہ در حقیقت دعا اور استغفار ہے، لہذا مراد صرف دعا ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں، اور نماز جنازہ مطلق دعا کے افراد میں سے ایک فرد ہی ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ کفار کے لیے دعا اور استغفار کی مطلق ممانعت دوسری آیت سے بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ آیت مخصوص دعا کے بارے میں ہے، یعنی نماز جنازہ کے بارے میں ہے۔ یہاں ایک اور ضروری بات بھی جاننے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے
کہ کافر کی نماز جنازہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا ولی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کا سرپرست۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں فقہا، جس شخص کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ کافر کی نماز جنازہ کسی حال میں بھی جائز نہیں، اور مومن کی نماز جنازہ کا ترک فی الجملہ جائز ہے، بخلاف دوسرے احکام کے، کہ جب کوئی کافر مر جاتا ہے اور اس کا ولی مسلمان ہے، وہ اسے غسل دے گا، جیسا کہ نجاست کے لیے غسل ہوتا ہے، نہ کہ غسل مسنون، اور اسے کسی چھیتڑے میں لپیٹ دے گا تاکہ بے پردہ نہ رہے۔ یہ نہیں کہ اسے مسنون طریقے سے کفن پہنائے گا اور اس کے لیے گڑھا کھودے، اس میں ڈال دے۔ مسلمانوں کی طرح قبر اور لحد نہیں بنائیں گے اور نہ ہی مسنون طریقے سے اسے دفن کریں گے۔ اگر فقہاء اکرام پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس طرح کافر کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اسی کے ساتھ ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی ان الفاظ کے ذریعے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي ان الفاظ کے ذریعے ممانعت فرمائی ہے، اور آپ لوگ اس کے دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں جو وہاں قیام کے بغیر ناممکن ہے۔ بھئی جب تک کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کو دفن کیسے کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اس میں شامل نہیں، لیکن یہ جواب کمزور ہے۔ یا ہم یہ کہیں گے کہ آیت کریمہ میں دفن اور زیارت سے منع کیا گیا ہے، کافر کی نعش کو گڑھا کھود کر اس میں پھینکنا اسے دفن کرنا نہیں کہتے، کیونکہ مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ کافر میت کی تعظیم نہ کی جائے اور نہ ہی استغفار، اور یہ دونوں باتیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ ہاں ایک بات یہاں باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ مسئلہ مذکورہ جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کافر میت کا ولی مسلمان نہ ہو تو پھر اسے قبر یعنی گڑھا کھود کر اس میں ڈالنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اس میں ڈالنا جائز نہیں ہوگا، اور قول باری تعالیٰ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي اس پر دلالت کر رہا ہے کہ کافروں کی قبر پر کافروں کو قبر میں ڈالنا جائز تو ہیں۔ ہاں جو بات ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے دفن اور زیارت کے لیے وہاں کھڑا نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔